الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور الرحیم. اس سے پہلے کی آیتوں میں گھروں سے متعلق بعض احکام بیان کیے گئے تھے کہ گھر میں داخلے کے شرائط یہ ہے کہ جو بچے ابھی بھی نابالغ ہیں 3 وقتوں میں بطور خاص اپنے گھر میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے. عشاء کے بعد، فجر سے پہلے اور ظہر کے بعد جس وقت میں لوگ قیلولہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بات آئی تھی کہ گھریلو معاملات میں جن کے یہاں آپ کا آنا جانا مستقل لگا رہتا ہے، بے تکلفی ہے، اپنے خاص رشتہ دار ہیں جن کے گھروں میں جا کر کھانے پینے میں کوئی دقت و پریشانی اور حرج کی بات نہیں ہے، وہاں ایک ساتھ کھائیں کہ الگ الگ کھائے، پورا اختیار ہے. شرط یہ ہے کہ کسی کو آپ کے کھانے پینے سے تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھا جائے. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ کوئی انسان اگر اپنے گھر میں بھی داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. عام طور سے انسان باہر والوں کو سلام کرتا ہے اور بار بار سلام کرتا ہے، لیکن اپنے گھر کے لوگوں کو سلام کرنے میں عار اور شرم محسوس کرتا ہے. اپنے بچوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، اپنی بیویوں کو سلام کرنا چاہیے، اپنے بڑے اور چھوٹوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. سلام کے بارے میں بطور خاص یہ بات آئی تھی، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. یہ سلام در حقیقت اللہ کی جانب سے پاکیزہ اور بابرکت دعائیہ کلمات ہیں. آدمی کے حق میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعائے کلمات کو سن لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اس کی زندگی میں سلامتی بھی آتی ہے، رحمت و برکت بھی آتی ہے. اللہ نے کہا یہ باتیں ہم تمہارے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو. بے عقلی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تمہیں عقل مندی سکھلائی جا رہی ہے، عقل سے کام لینے کا حکم دیا جا رہا ہے. اپنی بھلائی، اپنے گھر والوں کی بھلائی کا تمہیں خاص خیال کرنا چاہیے. آگے کی آیتوں میں مزید کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں بطور خاص. جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شامل ہوتے تھے تو رسول اللہ کی مجلس میں شامل ہونے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر کسی انسان کو وہاں سے نکلنا ہوگا مجلس سے تو مجلس سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی. آج کے دور میں وہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی مجلسوں سے متعلق ہے. علماء، ائمہ، دانشوران قوم ملت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوتے ہیں اور کسی دینی مسائل میں اجتماعی شکل میں کوئی باہم مشورہ کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. کوئی آدمی اچانک آیا، بیٹھا، چپ سے چلا گیا، اس انسان پہ انسان شک و شبہ کر سکتا، پتہ نہیں کون آیا تھا اور کیوں چلا گیا. تو ذہن سے اس قسم کے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. اگر کسی انسان کو اللہ کے نبی کی جانب سے بلایا جائے یا ایسی دینی مجلس میں بلایا جائے تو انہیں ادب احترام کا خاص خیال کرتے ہوئے آنا بھی چاہیے، اور جب جانے کی باری ہے تو چپ سے نکلنا نہیں چاہیے.
بلکہ وہ اجازت لے کے جائے تاکہ پتہ چل رہا ہے کون آدمی آیا تھا اور کون آدمی جا رہا ہے. آگے اسی کی بدعت ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. مومن تو وہ ہوتے ہیں، ایمان والے اسے کہا جا سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یا ایمان سے مراد اعتقاد و یقین. اللہ اس کے رسول کی باتوں پر اعتقاد بھی رکھتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ ایمان والے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ. اور جب یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوه، تو وہاں سے نکل کے نہیں چلے جاتے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیتے. ان الذين يستأذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. اے نبی، جو لوگ اس وقت میں آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، حقیقت میں وہی لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ. پھر اگر وہ آپ کو کسی اپنی خاص ضرورت کے پیش نظر آپ سے اجازت مانگ لیں، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس کے لیے آپ چاہیں اجازت دینا اجازت دے سکتے ہیں. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کیجیے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. ایک اجتماعی شکل میں مجلس قائم ہو رہی ہے، مجلس مشاورت بیٹھی ہوئی ہے، مومنوں کا اجتماعی معاملہ ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو بلایا، آج بھی بلائے جاتے ہیں. کہا جن کو بلایا گیا ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رسول کے بلانے کو عام انسانوں کے بلانے کی طرح نہ سمجھے. آگے اس کی بدعت آ رہی ہے. آپ نے انہیں بلایا ہے، اگر وہ نہیں آنا چاہیں گے تو ان کی ذمہ داری ہے آپ سے اجازت مانگ لے کہ فلاں ضروری کام پڑ گیا یا رسول اللہ ہم نہیں آ سکتے. اور اگر وہ آپ کی مجلس میں آ بھی گئے اور اس کے بعد دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے میں چپ سے نکل گئے، یہ بھی ان کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے اگر جانے ہی کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول کے نکلے، اجازت لے کے جائے. پھر جو انسان اجازت مانگتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اب آپ کی ذمہ داری ہے. وہ اجازت مانگتا ہے، وہ ایمان کا ثبوت پیش کر رہا ہے، چھپ چھپا کے نہ آیا، چھپ چھپا کے نہ جا رہا ہے. اب دیکھ لیجئے کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ جس کو اجازت دی جا سکتی ہے تو اجازت دے دیجئے، اور اگر اجازت دینے کی وہ لائق نہیں ہے اس کی سخت ضرورت اس کو بٹھائی کے رکھیے. پھر کہا تو جس کو آپ نے چاہا اجازت دے دیا، پھر جس کو آپ نے اجازت دی ہے اس کے لیے دعا بھی کر دیجیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آپ سے بول کے نکل رہا ہے کسی کام سے، اتنا بڑا خاص کام نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے اجازت مانگ کے نکل گیا. ان سے بھول ہوئی، چونکہ اس نے آپ سے اجازت مانگی ہے، آپ کی مجلس میں شرکت کی ہے، آپ کو خبردار کیا ہے، پھر وہ کسی ضرورت سے نکل جا رہا ہے تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیجیے. ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اہم کام وہ نہ ہو جہاں وہ جا رہے ہیں، لیکن انسانی اور بشری کمزوری ہے، اس بنیاد پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ ایسا کیجئے، اجازت دینے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامٍ. اور جب یہ مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اجتماعی کام، اجتماعی مجلس میں ہوتے ہیں، لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ، اس مجلس سے نکلتے نہیں ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لیتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ، یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پھر اگر وہ آپ سے اپنے بعض ضروری کام سے متعلق اجازت مانگ لے، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ،
ان میں سے آپ جن کو اجازت دینا چاہیں اجازت دے دیجئے۔ واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کی۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ مطلب اگر کوئی انسان آپ کی مجلس میں آ کر اپنا منہ دکھا کر، اپنا وجود دکھلا کر، یا اپنا سائن کر کے، دستخط کر کے نکل جانا چاہتا ہے، تو اسے چپکے سے نکلنے کے بجائے آپ کو خبردار کر کے نکلنا چاہیے۔ مجلس کے سربراہ سردار کو بتا کے نکلنا چاہیے، ان سے اجازت لے کے نکلنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کے ذمہ کوئی بڑا کام ہو جو اسی سے کام ہو سکتا ہے، اور عین موقع پر وہ نکل جانا چاہے تو کام میں حرج اور دشواری پیش آ سکتی ہے۔ تو کہا انہیں کام کے وقت میں ایسی اجتماعی مجلس مشاورت سے نکلنے کے لیے اجازت لینا چاہیے۔ اگر آپ نے اجازت دے دی اچھی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وہ انسان وہاں سے نکل گیا، اس سے ہو سکتا ہے چھوٹا کام، چھوٹی ضرورت اس کی ہو، تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت ان کے لیے مانگ لے۔ اللہ اگر ان سے کوئی بھول ہوئی ہو تو ان کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا بھی ہے اور اللہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم۔ تم لوگ اللہ کے رسول کے پکارنے کو آپس میں ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح مت سمجھو۔ اس کے تین مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بلایا اور ایک عام آدمی بلا رہا ہے، تو عام آدمی کے بلانے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا نہیں ہے۔ آپ نے بلایا ہے تو لوگوں کو آنا ہی پڑے گا۔ کوئی عام آدمی بلاتا ہے، جا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی جا سکتے، لیکن نبی نے بلایا ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعض، اللہ کے رسول کی دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی دعا کی طرح مت سمجھنا۔ ایک آدمی دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، وہ دعا قبول ہی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح سمجھنا نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اللہ کے رسول کی بد دعا کو، بری بد دعا کو آپس میں ایک دوسرے کی بد دعا کی طرح نہ سمجھنا۔ تو ہم کسی کو بد دعا دیا اور اللہ کے رسول نے کسی کو بد دعا دیا، ہماری بد دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تو قبول ہوگی ہی۔ تو کہا اللہ کے رسول کی بد دعا مت لو، اللہ کے رسول کی دعا کو عام دعا مت سمجھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بلایا ہے تو آپ کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھو، بلکہ اس بلانے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضرور بھی ضرور شریک ہوا۔ قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباسا، لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جو منافقین ہوتے تھے، جس کا ایمان ہوتا نہیں تھا لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کرتے، دل اس کا ایمان والا نہیں تھا، وہ کرتے کیا تھے؟ آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورے میں لگے ہوئے، تقریر میں لگے ہوئے، تو کسی آدمی کو آڑ بناتے، کھسک کے نکل جاتے تھے۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین، اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے، یتسللون منکم لواذا، جو تم میں سے کسی کو آڑ بنا کر چپکے سے کھسک جاتے ہیں، اللہ اس کو جان رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہیں پڑی، وہ ادھر دیکھ رہے تھے، آپ ادھر نکل گئے، ادھر دیکھ رہے ادھر نکل گیا، ہو سکتا ہے ان کی نگاہ سے بچ گئے ہوں گے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو اچھی طرح جان رہا ہے جو تم میں سے کسی کا آڑ لے کر، کسی کا پردہ لے کر چپ سے کھسک جاتے ہیں۔ آج کل کھسکنے کی ایک صورت، نئی صورت پیدا ہو گئی۔ آپ بھی کسی مجلس میں ہیں، آپ کو ان کی تقریر اچھی نہیں لگتی ہے یا ان کا مشورہ اچھا نہیں لگتا ہے،
یا آپ کے مجلس سے نکلنا ہے، چپکے سے اپنے جیب سے موبائل نکالا اور ایسا کیا، لوگ سمجھتے کہ بہت ضروری فون آ گیا، کچھ فون آتا ہوتا نہیں ہے، ایسا کیا اور چپکے سے نکل گئے. شاید اب سمجھنے والا سمجھیں گے کہ اس کے پاس موبائل آیا، کچھ ضروری بات ہے، کچھ آیا نہیں ہے. بھائی ہم کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو تم دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو تھوڑا دے سکتے ہو. تم کسی کا آڑ بنا کے نکل گئے، چپکے سے نکل گئے، دیکھا ادھر دیکھ رہے ادھر کھسک گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں تم جھول تو جھونک سکتے ہو، دھول جھونک سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر تو نہیں ہو. اس لحاظ سے تم اللہ کے نبی کی مجلس میں جب بیٹھو ہوشیار ہو کے بیٹھو، باادب ہو کے بیٹھو، پورے اعتماد ہو کے بیٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا وقار کا اعتبار کرتے ہوئے بیٹھو، اور ساتھ ساتھ جو باتیں آپ سے کہی آتی ہیں ان باتوں کو گوش ہوش سے سننے کی بھی کوشش کرو. اور اگر چپکے سے نکلو گے تو نکل تو سکتے ہو، تمہیں اس کے اندازہ اور احساس نہیں ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے تو جس کام کے لیے تم جا رہے تھے وہ کام بھی نہیں ہوگا، الٹا تم نقصانے پڑ جاؤ گے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تو جو لوگ اللہ کے رسول کے کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈر جائے. بہت بڑی بات ہے، وہ ڈر جائے. جو لوگ اللہ کے رسول کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں کس سے ڈرے؟ دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. ان تصیبہم فتنۃ، کہ ایسا نہ ہو کسی دنیاوی زندگی میں اسے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کسی فتنے مبتلا کر دیا جائے، آزمائش سے دوچار ہو جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، ہو سکتا ہے. او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. فتنہ سے مراد دنیا کا عذاب اور عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب. تو جو لوگ اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا حکم دیا وہ دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، چھی بجبی ہونا شروع کر دیا، ناک بھوں چڑھانا شروع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو صحیح فیصلہ تصور نہیں کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور اگر ماننے کی مجبوری آ بھی گئی تو باطل ناخواستہ جبرن و غیرن مان لیا. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اس کے ایمانی بے ایمان ہے. وہ سورہ النساء میں گزر چکا ہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آپ کے رب کی قسم وہ انسان مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے تمام تر جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور پھر آپ کی جانب سے جو فیصلہ ہو جائے جب تک اس فیصلے کو تسلیم نہ کر لے، اور جب تک اپنے دل میں کسی قسم کی کجی محسوس نہ کرے تب وہ انسان مومن رہے گا. اگر آپ کے فیصلے کو ماننا ہی نہیں چاہا یا آپ کا فیصلہ مان لیا لیکن دل میں کبیدگی اور رنجش پیدا ہو گئی یا ماننے کا ارادہ نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے، جبرن قہرن مان لیا، کہ ایسے ماننے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اعتبار نہیں ہے. یہاں فرمایا جو انسان اللہ کے رسول کے کسی فیصلے اور کسی معاملے کی مخالفت کرتا ہے وہ ڈر جائے کہ ایسا نہ ہو دنیا مجھ سے عذاب لاحق ہو سکتا ہے، دنیا کی مصیبت میں اور پریشانی میں وہ گر سکتا ہے. کبھی صحت خراب ہو جائے، کبھی کاروبار میں خرابی آ جائے، کبھی اولاد ابھی بچوں کی طرف سے تکلیف ہو جائے، کبھی اور قسم کے حالات پیدا ہو جائے. کہا یہ در حقیقت اللہ کے رسول کی مخالفت کی سزا ہے. انسان اسے سمجھتا نہیں ہے لیکن مخالفت رسول کی سزا ہے. یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر آپ نے توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا اور اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش نہیں کی تو قرآن کہتا ہے او تصیبہم او یصیبہم عذاب علیم، ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں دردناک عذاب مل جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا. دنیاوی عذاب اگر نہیں ملا تو اخروی عذاب سے انسان بچ نہیں سکتا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت، کسی فیصلے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کے قبضے میں، اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ ہی کی ملکیت میں. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے
اس وقت ابھی تم جس حالت میں ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم اس اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس عمل سے متعلق اللہ اسے خبردار کر دے گا، بتا دے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا مطلب؟ ایک انسان اس دنیاوی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر کے وقتی طور سے دندناتی بھی زندگی گزار سکتا ہے، اپنے کر و فر اور شان و شوکت بگھار سکتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی برائی کا اظہار کر سکتا ہے. لوگ بظاہر دیکھیں گے بڑی اچھی خوشگوار اس کی زندگی گزر رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے. یا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، یا پھر اس چند روزہ زندگی میں کچھ معمولی سے فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع دیا جا رہا ہوگا. لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں پر اللہ کی بادشاہت ہے. ایسا مت سمجھنا یہاں سے ہم صحیح سالم نکل گئے تو باہر درست اور صحیح سالم ہی رہیں گے. اللہ وہاں بھی پکڑ سکتا ہے. کوئی انسان سوچتا ہے کہ غلطی کر لیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے، تو انسان کی نگاہ سے نکل سکتے ہو، لیکن اللہ کی قدرت سے تو نہیں نکل سکتے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سورہ رحمان میں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقدار السماوات والارض فانفذوا. اے انسان و جنات، اگر تم آسمان و زمین کے کسی کنارے سے نکل کے بھاگنا چاہو، بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم بغیر طاقت و شکتی کے وہاں سے نکل نہیں سکتے، اور وہ شکتی تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ پاور تمہارے پاس ہے ہی نہیں. کہاں سے نکلو؟ کیونکہ تم اس کھول میں بند ہو. ایک انسان کہتا ہے آپ تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ تو انسان سوچے کہ بھاگ جائے. ایسے کہاں بھاگو گے بھائی؟ اس ملک دنیاوی اعتبار سے اس ملک میں آپ نے کوئی خرافات کیا ہے، کوئی گندگی آپ نے پھیلائی ہے، کوئی مجرمانہ ذہنیت کا ثبوت دیا ہے، کوئی جرم آپ نے کر لیا ہے، بچنے بچانے کے لیے مختلف راستے ہیں. کچھ لے دے کر کے راستہ نکالتا انسان فوراً ہندوستان سے باہر چلا گیا. آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے اقتدار اختیار سے کہاں باہر جاؤ گے؟ جہاں جاؤ گے وہی اللہ کی بادشاہت ہے. تو کہا سنو، اگر تم اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہو اور مخالفت کرنے کے بعد سوچتے ہو کہ ہم بچ جائیں گے، تو تم بچ کے کہاں جاؤ گے؟ کلکتہ میں بچ جاؤ گے؟ اپنا گاؤں جاؤ گے وہاں بچ جاؤ گے؟ کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ گے وہاں بچ جاؤ گے؟ نہیں، کیونکہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہے. اللہ ہر جگہ تمہاری گرفت کر سکتا ہے. اس لیے دنیاوی عذاب بھی اللہ تم کو دے سکتا ہے، اور اگر دنیاوی عذاب اللہ نہیں دیا پھر آخرت کا عذاب علیم، دردناک عذاب تم کو تو ضرور مل کے رہے گا. اس لیے رسول کی بات کو عام بات مت سمجھنا، رسول کی پکارنے کو عام لوگوں کی پکارنے کی طرح پکار نہ سمجھنا، رسول کی بد دعا کو عام لوگوں کی بد دعا کی طرح نہ سمجھنا، یا رسول کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھنا. بلکہ رسول ایک ذمہ دار شخصیت ہے، اللہ کی جانب سے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر مامور ہے. تمہاری ذمہ داری بنتی ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر تصور کرتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے ان کی ساری باتوں کو تم کو ماننا ہے. ورنہ یقیناً اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں جو آسمانوں میں جو زمین میں ہیں، قد یعلم ما انتم علیہ، ابھی تم کس حالت میں ہو اللہ اسے جانتا ہے. یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت دیندار ہے، لیکن دین میں کتنی دینداری ہے، دل میں دینداری کتنی اللہ جانتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ماننے کا جذبہ اظہار کر رہے ہیں، ہاں بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن کون انسان زبان سے بول رہا ہے، کون انسان دل سے بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کہا ابھی جس پوزیشن میں تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اسی پر فیصلہ ہوگا. اس لیے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن لوگ اس کے پاس لوٹائے جائیں گے. اس دن مسلمانوں کا عقیدہ ہے انسان دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے. یہ کچھ نہیں تھا تو اللہ نے انہیں زندگی بخشا، چند روزہ زندگی انہیں عطا کی، اچھے اعمال کی تلقین کی، برے عملوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا، اور بتا دیا گیا جیسا تمہارا عمل ہوگا اسی اعتبار سے تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا. ایک میدان محشر ہے، قیامت کے دن تم حاضر ہوگے، تمہارے عملوں کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا. تم جنتی بنتے ہو کہ جہنمی بنتے ہو اسے دیکھا جائے گا.
اور اسی مناسبت سے فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر یہ کون بتائے گا؟ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، جس دن یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمَلُوا، لوگوں نے جو عمل کیا ہے اللہ ان کو بتا دے گا۔ تم جنت والے عمل کیے تھے یا جہنم والے عمل کیے تھے؟ تمہارا ایمان صحیح تھا یا تمہارا ایمان نفاق والا تھا؟ تم مسلمانوں کے ساتھ میں تھے کہ تم غیر مسلموں کے ساتھ میں تھے؟ تو صحیح عمل کرنے والے تھے یا برے عمل کرنے والے تھے؟ تم رسول کی مخالفین میں تھے یا رسول کے متبعین اتباع کرنے والے میں سے؟ یہ ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں تمہیں بتائے گا۔ پھر اپنے بارے فیصلہ کر لو گے، جنتی ہوگی جہنمی ہوگی۔ واللہ بکل شیء علیم، کیوں کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہماری پہنچ، ہمارا علم محدود ہے، ہم سامنے کچھ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، آسمان کے اوپر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے اندر، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، پوری کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہے، وہ ساری چیزوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ دنیا میں کون سی مخلوقات کیا کیا بول رہی ہے، اللہ سب کو بیک وقت سنتا ہے۔ اللہ کی صفت یہ ہے کہ ساری چیزوں کو ایک ساتھ سنتا ہے، انسان کی بات بھی سنتا ہے، جنات کی بات بھی سنتا ہے، فرشتوں کی بات بھی سنتا ہے، دیگر مخلوقات کی بات سنتا ہے، کیڑے مکوڑے تک کی بات ایک ساتھ سنتا ہے۔ ہمارے آپ کے سننے میں اور اللہ کے سننے میں بہت فرق ہے۔ ہم ایک وقت میں ایک ہی کی بات سن سکتے ہیں، ادھر بول رہا ہے تو رکیے، ادھر بول رہا ہے ادھر رکیے، ایک طرح ایک آدمی کی بات سنتے ہیں۔ اللہ سے بیک وقت سارے لوگ کچھ کہہ رہا ہے تو سارے لوگوں کی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سننے والا ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اور سارے لوگوں کے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ عرش معلیٰ پہ ضرور بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہاں سے ساری کائنات کو جان رہا ہے، ساری چیزوں کو سن رہا ہے، ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ کوئی انسان، کوئی مخلوقات اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں، اور کوئی مخلوق اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جب باہر نہیں ہے تو انسان کو بڑا محتاط رہنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، کہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، کہ اہل ایمان کی مخالفت کرتے ہیں، یا کون سی حرکت ہم کرتے ہیں، یہ ساری حرکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور اسی مناسبت سے اللہ فیصلہ کرے گا۔ ہم جنت کے لائق ہوں گے تو جنت بھیجے جائیں گے، اور اگر جہنم کے لائق ہے تو جہنم بھیجے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے، سمجھانے، اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں پر سورہ نور ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ فرقان کی تلاوت اور تفسیر بیان